السلام علیکم۔ بڑی ہوتی چھوٹی چھوٹی باتیں، 16واں حصہ حاضر ہے۔ نایاب ورکشاپ۔ انڈے، ڈبل روٹی، بسکٹ، مکھن، دہی کا لانا مہنگی ورکشاپ اٹینڈ کرنے سے کہیں زیادہ قیمتی اور نایاب درسگاہ ہے۔ نو عمر لڑکوں کی تربیت میں سودا سلف لانے سے لے کر گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے اور پالتو جانور کی نگہداشت میں ان گنت تربیتی اور تعمیری نکات پوشیدہ ہیں۔ کبھی خاموشی سے فائدہ اٹھائیں اور کبھی حکمت و نرمی کے ساتھ ان طریقوں میں چھپے راز وضاحت سے کھولنے میں حرج نہیں۔ بچے میں احساس ذمہ داری پیدا کرنے کے لیے کچھ اشیاء کی ہر دم موجودگی اس کے سپرد کی جا سکتی ہے، جیسے آلو، پیاز، ہرا دھنیا، بریڈ، انڈے، صابن، شیمپو وغیرہ۔ سودا ایک ہی جگہ سے خریدیں تو لسٹ میں پہلے ہی ان سے نشان لگوائے جا سکتے ہیں کہ پہلے کیا لینا چاہیے، جس سے کہ وقت بچے۔ اگلا نمبر ہے سودا بیگ میں رکھنے کا۔ تو 2-3 باتیں بہت اہم ہیں۔ فروزن اشیاء کے ساتھ تازی سبزی ہرگز نہ رکھی جائے۔ چائے کی پتی کے ساتھ صابن یا مسالہ جات نہ رکھے جائے، جبکہ ڈٹرجنٹ وغیرہ کے ساتھ کوئی نمکو۔ پھر کبھی موقع لگے تو اسی مثال سے لائک مائنڈڈ افراد کے ساتھ رہنے اور متضاد مزاج کے افراد کو ساتھ رکھنے کی اونچ نیچ کو عمدگی سے سمجھایا جا سکتا ہے، تاکہ کل کو جب یہ قوام بنے تو ہر صورت اپنی رعیت کو ایک ہی تھیلے میں ٹھونس دینے پر دھونس دینے کے جرم سے بچ سکیں۔ ڈبل روٹی، بن، انڈے، ٹماٹر کسی جگہ سب سے پہلے لینے پڑ جائیں تو مستقبل کے قوام اور آج کے نوخیز لڑکوں کو بار بار باور کرواتے رہیں کہ نازک بے زبانوں کی بن کہے نگہداشت کریں گے تو بعد میں خود ہی ان سے لطف اٹھا پائیں گے۔ سوچیں ذرا، لال سرخ نرم و نازک ٹماٹر دیکھتے ہی آنکھوں کو بھا گئے، آپ کی دسترس میں تھے، آپ نے لے لیے۔ اب اس پر آلو کا بوجھ، کدو کا بوجھ، بچھیا کے پائے، بکری کی سری کا بوجھ ڈالتے گئے تو ٹماٹر کا حال کیا ہوگا بھلا؟ پھر آپ دوش بھی ٹماٹر کے ہلکے پن اور نزاکت کو دیں اور سلاد میں کام نہ آنے پر ان کی چٹنی یا کچومر بنا ڈالیں۔ یہی تو ہو رہا ہے نا۔ اکثر نادان قوام سرخ ٹماٹر کی مانند ہی سرخ جوڑے میں دلہن لے تو آتے ہیں، مگر ان کی مسلسل نادانیوں کو جھیلتے چند ہی سال بعد دلہن ذہنی الجھن کا شکار ہو کر اینگزائٹی سے پھٹ پڑے تو آپ کا معیار سے گرا ہوا قرار دے دینا اس پر ظلم نہیں تو کیا ہے بھلا؟ گھر لاتے وقت معلوم نہیں ہوتا کہ انڈے اندر سے گندے ہیں یا ٹھیک، پھر بھی تمام تر انڈے بنا توڑے گھر تک لانے کی کوشش ہوتی ہے، لیکن صنف نازک کے چند خواب، کچھ ارمان بے درے توڑ دیے جاتے ہیں۔ پھر قوام بھائی صاحب زندگی میں تعفن کے شکوے کرتے رہتے ہیں۔ ڈبل روٹی کو جیسے ترجیحی بنیادوں پر حفاظت سے نہیں رکھتے، ویسے ہی بیگم کی عزت نفس کو پہلے مسخ کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں باہر کے سینڈوچز اور فرینچ ٹوسٹ آڑے ترچھے نہیں ہوتے۔ ارے بھائی، آپ خیال رکھتے تو آپ کی زندگی کے بھی چاروں کونے درست، نرم اور گداز رہتے۔ ان مستقبل کے قواموں سے فریج اور فریزر میں چیزیں بھی رکھوایا کریں۔ ان کو اپنی زندگی کے معاملات میں سلیقے سے گنجائش نکالنی بھی تو آنی چاہیے نا۔ کیا چیز کس خانے میں کس انداز میں رکھنی لازم ہے، یہ پریکٹس کل کو بننے والے رشتوں کے بعد گھروں میں بڑے مظالم سے بچنے میں کارآمد ثابت ہو سکے گی۔ ان ننھے نوخیز لڑکوں سے پودے لگوائیے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ دوسری جگہ سے آئی ننھی سی سہمی سی پنیری کو پنپنے میں آپ کو بہت سی توجہ اور سہارا دینا پڑتا ہے۔ معصوم سمجھی جانے والی چڑیوں کی چونچ سے بھی اسے بچانا ہوتا ہے، ذرا کھلے گملے میں لگانا ہوتا ہے۔ دھوپ، ہوا، پانی اس کے لیے ویسی ہی اہم ہے جیسی ایک عورت کے لیے عزت نفس، محبت اور اس پر بھروسہ کیا جانا۔ انہیں خبر ہونی چاہیے کہ حسین پھولوں کی نوخیز پنیری اگر الگ گملے میں نہیں لگا کر زمین میں ہی لگانی ہو تو ان کی ایسے پیڑوں کے قریب ہرگز جگہ نہ بنائی جائے جن کی انا کی جڑیں دور تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایسی جڑیں تو ان کومل پھولوں کے تمام رس کو چوس کر انہیں بدرنگ کر دیں گی۔
اگر درخت کے سائے میں درخت کے قریب لگانے کی خواہش ہی ہو تو پھر یہ درخت صرف شجر طیبہ ہو، تب ہی آپ ظلم سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ کھجور کے درخت کی خوبی یہی ہے نا کہ اپنی جڑوں پر سیدھا کھڑا رہتا ہے۔ اس کی جڑیں کسی کے کام میں اپنے ارمان، اپنی مرضی نہیں اڑاتی، نہ زمین تنگ کرتی ہیں، نہ روشنی میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ مستقبل کے قواموں کو پالتو جانوروں سے بدسلوکی، ان کی ناقدری، ان کو بر وقت درست خوراک پانی نہ دینے، حسب ضرورت نہ دینے پر، بیماری میں ڈاکٹر کو نہ دکھانے پر اللہ کی پکڑ سے ڈراتے رہیں، اور ساتھ ہی یہ بتاتے رہیں کہ عورت انسان ہے، اسے بھی آپ ہی کی طرح اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، اور عورت بھی مسلمان جس کی حرمت کعبے سے بڑھ کر ہے، تو عین ممکن ہے کہ گھروں، گلیوں، بازاروں اور سوشل میڈیا پر کچھ فیصد اخلاق کا مظاہرہ کیا جا سکے۔ ان ننھے نوخیز قواموں کو کہانیوں میں اور عملی زندگی میں سکھانے کی ضرورت ہے کہ آخرت آ کر رہے گی، اور اس روز عام اشیاء بھی، جیسے گاڑی پر خراش لگا دی، بلڈنگ پر پتھر مار دیا تھا، یہ بے جان اشیاء بھی ایک شکل میں آ کر اپنے نقصان کا بدلہ وصول کر کے جائیں گی۔ تو وہ بیگم جو مسلمان ہوگی، اس کو اگر نقصان پہنچایا ہوگا، اس کی شخصیت کو توڑا گیا ہوگا، اعتماد کو کچلا گیا ہوگا، اس کی کمائی کا، اس کی وراثت کا مال ہڑپ لیا گیا ہوگا، تو اس کا بدلہ بھی تو مالک یوم الدین ہی لے کر دینے والا ہے۔ 10 سال کے لڑکے سے پردہ کرنے کا حکم ہے، مطلب ایک ننھا منا سا آدمی تیار ہے، اس کے شوق کی چیزوں میں کاریں اور بائکس سر فہرست تو بہت پہلے سے تھیں، لیکن اب ان کے حصول کے لیے مال کی اہمیت بھی سمجھ آنے لگی ہے۔ ذرا ہی عرصہ گزرنے پر دل و نگاہ کو صنف مخالف کی کشش سے موڑنے پر کام کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ سب کچھ صرف نارمل ہی نہیں ہے، بلکہ قابل شکر خواہشات ہیں کہ یہ نہ ہو تو زندگی کے راستے بے رونق اور دشوار ہو کر رہ جائیں گے۔ سورہ آل عمران کی 14 آیت میں آتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت خوب آراستہ کر دی گئی ہے، جن میں عورتیں اور اولاد اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان کیے ہوئے خوبصورت گھوڑے اور مویشی اور کھیتی شامل ہیں۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے۔ یہاں در حقیقت جائز خواہشات کا ذکر ہے، اور اپنے بچوں کی تربیت میں کرنا صرف اتنا سا کام ہے کہ انہیں حلال ذرائع سے حاصل کرنا سکھانا ہے۔ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے لڑکے ایک یا بلا شبہ 4 خواتین اپنے نکاح میں معروف طریقے سے رکھ سکتے ہیں، لیکن چھپی دوستی اور سول میٹ کے نام پر گپ شپ، چٹ چیٹ کی، کسی بھی قسم کی بد نظری، بد فطرتی کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں۔ کھیت ہوں یا گھر، کاروبار اور بہت سی کاریں تو کیا، جہاز بلکہ راکٹ بھی رکھ لیں، لیکن لوٹ، رشوت اور دوسرے کے حق کے مال سے نہ خریدے گئے ہوں۔ لڑکوں کی تربیت کے لیے بھی وہی نماز اور اس میں صورتوں پر توجہ کی عادت ڈالی جائے، خصوصاً جب ہم مال و جاہ کے فتنے کی بات سمجھ رہے ہیں تو الکہف کی کم از کم شروع اور آخر کی 10 آیات کی تفسیر موقع بموقع بتاتے رہنا بھی لازم کر لیں، اور سورۃ التکاثر تو ہے ہی ہر قسم کی حرص و ہوس سے خبردار کرنے والی سورہ، جبکہ سب سے مختصر سمجھی جانے والی سورۃ الکوثر میں قربانی کا ذکر ہے۔ لڑکوں کو یہ سمجھانا انتہائی اہم ہے کہ در حقیقت سب سے بڑی قربانی تو تقویٰ کی زندگی ہے۔ ایک لڑکے کو اللہ کا تقویٰ سمجھ آ جائے تو اس نوجوان سے کزنز اور محلے کی لڑکیاں خود کو محفوظ محسوس کریں گی۔ شادی ہونے پر یہ بندہ ماں اور بیوی، بیوی اور بہن میں، بھاوج اور بیوی میں، بیوی اور دوستوں میں، بچے ہونے پر اپنے بچوں اور بھائی بہن کے بچوں میں بیلنس کرنا، اعتدال سے بسنا سیکھ جائے گا۔ اس کی اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ خاندان اور نسلیں سکھ چین سے رہ سکیں گی۔ بہرحال جائز خواہشات کا ہونا جہاں اہم ہے،
وہیں ان کی لالچ اور ہوس سے دور رہنے کی تربیت پر خصوصی توجہ ہونی چاہیے۔ نعمتوں کے مل جانے پر تکبر اور دکھاوے سے دوسروں کو کمتر سمجھنے، نیچا دکھا کر لطف پانے والی عادات سے بچنے کی احتیاط سکھانا بھی والدین کا اہم فریضہ ہے، جبکہ تمناؤں کے کبھی کبھی پورا نہ ہونے پر کس انداز میں صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھنا ہوتا ہے، تقدیر یا آزمائش کیا ہوتی ہے اور قناعت سے دل پرسکون کیسے رہتے ہیں، یہ تعلیم و تربیت دینی بھی بہت ضروری ہے، ورنہ نادان ذہنوں میں اضطراب، مایوسی، گھٹن اور حسد جیسے کئی امراض حملہ آور ہو سکتے ہیں۔